نحمده بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر آمین۔ پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر پہلا ہے وَلَقَدْ واقعتاً ہم نزلنا اتار دیتے ہم الیہم ان کی طرف طرف ہم ان کی الملائکہ فرشتے وکلمہم اور وہ باتیں کرتے ان سے کلام کرتے ان سے الموتیٰ مردے وحشرنا اور جمع کر دیتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو سامنے ماں نہیں کانو تھے وہ یؤمنون کہ وہ ایمان لاتے الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ تعالی ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے یجہلون جہالت برتتے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنا دیا ہم نے بنا دیا نہ ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین شیطانوں کو الانسان انسانوں سے والجن اور جنوں سے یوں ہی دل میں ڈال دیتے بعض ان میں سے الی بعض کی طرف زخرفا ملمہ کی ہوئی القول بات غروراً دھوکہ دینے کے لیے ولو اور اگر شاء چاہتا ربک آپ کا رب ما فعلوہ نہ وہ کر سکتے ایسا فذرہم چنانچہ آپ چھوڑ دیں انہیں وما اور جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں ولیصغی اور تاکہ مائل ہو الیہ طرف اس کی افئدۃ دل الذین ان کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر ولیرضوہ اور تاکہ وہ اسے پسند کرے ولیقترفوا اور تاکہ وہ برائیاں کرے ما جو ہم وہ سب مقترفون برائیاں کرنے والے ہیں۔ افغیرہ تو کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے ابتغی وہ تلاش کرے حکمن کوئی منصب وہوا اور وہ ہے الذی جس نے انزل نازل کی ہے الیکم تمہاری طرف الکتاب یہ کتاب مفصل والذین اور جن لوگوں کو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہ بے شک وہ منزل نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن لہذا ہرگز نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت اور مکمل ہے کلمات بات ربک آپ کے رب کی صدقاً سچائی میں وعدلا اور انصاف میں لا نہیں ذکر کیا گیا اسم نام لا نہیں بدلنا کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کے لیے وہ اور وہی السمیع سب کچھ سننے والا العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر توتی آپ اطاعت کرے اکثریت کی من جو فی الارض زمین میں ہے یضلوک وہ بھٹکا دیں گے آپ کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے الا مگر اذن گمان کی وَإِنْ اور نہیں ہم وہ سب الا مگر یحرسون وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں انا یقینا ربک آپ کا رب ہوا وہ عالم خوب جاننے والا ہے من جو یضل بھٹکتا ہے عن سبیلہ اس کے راستے سے وہ اور وہ عالم خوب جانتا ہے المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فکلوا چنانچہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہو اسم نام اللہ تعالیٰ کا علیہ اس پر ان اگر کنتم ہو تم بھی آیاتی ساتھ اس کی آیات کے مومنین ایمان رکھنے والے وما اور کیا ہے رقم تمہارے لیے اللہ یہ کہ نہ اکلو تم کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا اسم نام اللہ تعالیٰ کا علیہ اس پر وقت حالانکہ یقیناً فصل وہ تفصیل سے بتا چکا ہے لکم تمہارے لیے ما جو حرم اسے حرام کیا علیکم تم پر اللہ سوائے ما جو اضطررتم تم مجبور کر دیے جاؤ تم الہی جس کی طرف وَإِنَّ اور بلا شبہ کثیرہ بہت سے لا یضلون یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر علم کے اِنَّ یقیناً ربک آپ کا رب ہوا وہ عالم و زیادہ جاننے والا بالمعتدین حد سے گزرنے والوں کو وَذَرُوا
اور تم چھوڑ دو ظاہرہ ظاہر کو، الاثم گناہ کے، و باطنہ اور اس کے باطن کو، انا یقیناً الذین وہ لوگ جو یکسبون جو کماتے ہیں، الاثم گناہ کو، سیجزون جلد ہی انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکتریفون کیا کرتے تھے، ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم نہیں یذکری ذکر کیا گیا، اسم نام اللہ اللہ تعالیٰ کا علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لفظ یقیناً فسق ہے، وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین لیوحون ضرور وہ دل میں ڈالتے ہیں، الی اولیائہم اپنے ساتھیوں کی طرف، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنَّ اور اگر اطعتموہم تم نے اطاعت کی ان کی، انکم بلا شبہ تم لمشرکون یقیناً مشرک ہوگے، نزلنا وکلمہم الموت موت سے، وحشرنا حشر جمع کرنا، تو آخرت کے دن کو بھی حشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لیں گے، یجہلون یعنی جہالت نادانی، تو جہالت جو ہے تین طرح کی ہوتی ہے، انسان کے ذہن کے جو ہے نا ان سے خالی ہونا وہ بھی جہالت ہے، کسی چیز کے خلاف واقعہ یا یقین یا اعتماد قائم کر لینا وہ بھی جہالت ہے، کسی کام کو جس طرح سر انجام دینا اس کے خلاف سر انجام دینا، یعنی جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا ویسے نہ ہو بلکہ کسی اور طرح سے انجام دے دینا، مثلاً کوئی شخص دیدہ دانستہ نماز ترک کر دے، یعنی جان بوجھ کے جو ہے نا نماز ترک کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کی جہالت ہوگی، جعلنا عدوًا عدو سے، زخرفا یہ سارے اس کے اپنے الفاظ ہیں، زاخرافا ملمہ کی ہوئی بات، یعنی ملمہ کی ہوئی بات سے کیا مراد ہے؟ گھڑی ہوئی بات، یعنی اس کو خوش نما بنا دیا، شیطان کیا کرتا ہے اس کو انسان کے آگے خوش نما بنا دیتا ہے، اب ہم جیسے فرض کریں کہ جسم کا کوئی حصہ ننگا کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ ہمارے لیے ملمہ کر دی گئی ہے نا بات، بال کھلے چھوڑ دیں، ننگا سر جو ہے ہمیں بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ملمہ کی ہوئی بات ہے، غرورا ہاں جی یہ بھی دھوکہ غائن رہا ہے یہ، فذرہم یفترون نہیں تانیہ ہے فار آئی ہاں جی، ولی تصغى واو آ جائے، سواد غائن واو، ولی یکترف اس سے پہلے ولی یرضوہ واو رضو سے، مقترفون ہاں یہ بھی اسی پر، ولی یکترف اور مقترفون ان دونوں کا روٹ سی، ابتغی باغنجا فصلا منزل ممترین میم را یا تمت تامیم عدلاً بدل دیا، سمیع العلیم توتی
تا واو عین، ہاں تا واو عین، یذلو کا ظنّا، یخرسون، عالم، یذلو بالمہتدین، فکل حمزہ کا اسلام، ذکیرہ کا ذکیرہ ہی ہے، مؤمنین حمزہ میم، فصلہ حرم، حرام، یہ جو شد آتی ہے نا درمیان میں، اس میں مبالغہ آ جاتا ہے پھر، اس ترر تم، تو نہیں آئے گا، تو آئے نا باپ کا ہے، ضاد را را ضرر سے ہے، ہاں جی، یذلون بالمعتدین، عین دال واو، بادرو، ہاں واو زال را، ظاہرہ، باطنہ، یکسبون، سیجزون، یقترفون، فسق کا فسق کی ہے، لجوہون، ہاں وہی سے ڈال دینا، یجادلوکم، ہاں جدل جھگڑا کرنا، اطاعتموہم، ہاں لمشرکون، شین را کاف، رکوع نمبر 1 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اس میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، اگرچہ معجزات دیکھ بھی لیں گے یا فرشتوں کی رسالت کی تصدیق کرتے دیکھ بھی لیں، یا مردے ان کے سامنے باتیں کرنے لگ جائیں، یا خود انہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو تب بھی وہ کیا ہے، ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو مشرکوں کو یہاں پہ جواب دیا گیا ہے جو کہتے ہیں او تاتیہ باللہ و ملائکۃ قبیلہ، کہ یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 92 نمبر آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے نبی ہو تو وحشرنا علیہم کل شیء قبولا قبلا قبیلہ کی جمع ہے، یعنی عذاب کی قسمیں، قبیل ایک قسم، یعنی عذاب کی ایک قسم، جو چھوٹی چھوٹی قسم بھی ہے بڑی سے بڑی بھی، ما کانوا لیؤمنوا، اگر ان کے سامنے ہم ہر چیز زندہ بھی کر دیں تو ان کے ساتھ باتیں کرتے، اس چیز کی تصدیق کرتے جسے رسول لے کر آئے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے ایمان لانے کی نہ ہو تو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو ان کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ ایمان لے آتے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے، تو یہاں پہ ایک تو ان کی روزی لکھ دی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، یعنی محتاج ہوگا یا وہ مالدار ہوگا، دوسرے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ کتنا عرصہ وہ زندہ رہے گا، تیسرے اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا دنیا میں کرے گا، آخری بات یہ لکھنا کہ نیک بخت یعنی جنتی ہوگا یا بدبختی یعنی جہنمی ہوگا۔
پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت سے کہ کام کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ اس میں وہ بحثیت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پاس وہ دونوں دوزیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ دوزیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور دوزخ میں بھی چلا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دوزخ میں اور اس کے سوا ایک بالش کے برابر اس کا فرق رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بس وہ کیا کرتا ہے، پھر جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی بخاری کی 3332 نمبر حدیث ہے۔ تو ایمان لانے یا کفر کرنے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے یا گمراہ ہونے کا دار و مدار کن چیزوں پر نہیں ہوتا؟ یعنی حق کو قبول کر کے ایمان لانے یا کفر کرنے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے یا گمراہ ہونے کا دار و مدار بیرونی عوامل پر نہیں ہوتا۔ ایمان کا دار و مدار معجزوں پر بھی نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لے یا مردے کلام کرنا شروع کر دے۔ یعنی کوئی بھی ایسی بات جو عقل میں بات نہیں آ رہی، اگر وہ کام دیکھ لے تو انسان ایمان لے آئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات عقل کو عاجز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دل کا علاج کرنے والے، دل میں گنجائش پیدا کرنے والے نہیں ہوتے۔ انسان کی ہدایت و گمراہی اس کے ایمان و کفر کا انحصار صرف دلائل پر بھی نہیں ہوتا۔ تو ایمان و کفر، ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار پھر کس پر ہوتا ہے؟ اس آیت کے مطابق کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو گمراہ کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا کہ کوئی گمراہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا نا۔ نہیں، ہر انسان جو دل میں سوچتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں بھلائی ہوگی نا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے گا کہ میں بھلائی پر قائم رہ جاؤں، مجھے بھلائی کا راستہ نصیب ہو جائے، میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر چلا دے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا کرتی ہے، پھر اس کو بھلائی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ یعنی دعا تقدیر بدلتی ہے۔ تو ایک انسان اگر حق کی طرف رغبت رکھے، توجہ کرے، اس کے لیے کوشش کرے، تو چاہے اسے معلوم نہ ہو کہ ہدایت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مشیت اس کی رہنمائی کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق بھی پھر مل جاتی ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر پھر آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے نفرت کرے گا، ہدایت کے راستے پر آنے سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اسے راہ حق سے ہی ہٹا دے گی، دور پھینک دے گی۔ ہدایت اور گمراہی، ایمان اور کفر دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہدایت اور گمراہی، ایمان اور کفر کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، مگر انسان کا دل بیمار ہو تو قبولیت حق کے راستے میں پھر کیا ہوتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دل کے علاج کی ضرورت ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں، یعنی اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں ملتی۔ آیت نمبر 112 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنائے، آپ کی دعوت کو وہ ٹھکراتے ہیں، آپ سے حذر کرتے ہیں، یہ ہماری سنت ہے کہ ہم ہر نبی کی جس کو ہم مخلوق کی طرح معبود کرتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے دشمن بھی مقرر کر دیتے ہیں اور وہ ان تمام امور کی مخالفت کرتے ہیں جسے رسول لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین انسان اور جن مخالفت اور دشمنی کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور تقدیر سے جنوں اور انسانوں میں دشمن بنا دیے
اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری رہے گی، جس میں ایک جانب رسول ہوں گے جس کے ساتھ سچائی ہوگی، دوسری جانب جو انسان اور جن شیاطین ہوں گے جن کے ساتھ فریب اور دھوکہ اور باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کشمکش برپا کر کے انسانوں کے اندر کے رجحانات کو سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ کھوٹے اور کھرے لوگ جو ہیں الگ الگ ہو جائیں، اور تاکہ ہر ایک کو اپنی چاہت کے لیے کوشش کا میدان مل جائے، اور اس طرح امتحان کا مقصد پورا ہو جائے، انسانوں کے حق میں یا خلاف فیصلہ کیے جا سکیں۔ تو شیاطین انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو شکست دینے کے لیے لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ سرکش بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ جنوں کے انسان ہو، جنوں کے شیطان ہو یا انسانوں کے شیطان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دشمنی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی یہاں پہ اس آیت میں دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی اور مخالفت کا معاملہ کیا جا رہا ہے نا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر قوم میں جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی رسول آیا، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، حق اور باطل کے درمیان مارکا چلتا رہا۔ تو شیاطین باطل کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بناتے ہیں، جیسے رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرموں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، یعنی شیطان انسان اور جن خوش آئندہ باتیں دھوکہ و فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، یعنی تاکہ احمد لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سادہ لوگ ہیں ان کی اطاعت پر جو ہے ان کے پیچھے لگ جائیں۔ شیاطین کی ملمہ کی ہوئی باتوں کی وجہ سے لوگ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے، انہیں خوبصورت الفاظ اچھے لگتے ہیں، اس طرح وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسے باتیں ہیں لوگ کسی انسان کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی کوئی بھی انسان ہے کہ آستانے پہ بیٹھا، اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کرے گا تو تمہارے حالات ہی بدل جائیں گے، تو یہ کیا ملمہ کرتے ہیں نا بات کو۔ تو اگر کسی کے حالات واقعی بدل جاتے تو وہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ اسی سے اس نے فیض لیا ہے، یا کوئی اولاد اگر کسی آستانے پہ جا کے مل جاتی وہ کہتے ہیں ہاں یہ اسی سے تو اولاد ملی ہے، تو دوسرے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، جو یعنی اپنی شریعت کو نہیں جانتے، تو وہ سادہ لوگ ہیں نا، ان کو تعلیم ہی نہیں پتہ، جاہل لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ملمہ کی ہوئی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو شیطان انسان اور جن جو دل فریب باتیں لوگوں میں القاء کرتے ہیں، لوگ ان باتوں کی طرف شوق سے توجہ دیتے ہیں جو ہدایت سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں، یوں زمین میں فساد اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیاطین انسان اور جن ایسے خوشنما الفاظ بولتے ہیں جو لوگوں کو دلیل معلوم ہوتے ہیں، جن سے وہ متاثر ہو کر حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صورتحال قیامت تک باقی رہے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں اس سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے اس طرح کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا تو جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی ہو۔ شیطان اسے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو نے جو بھی کام کیا تو نے بہت بڑا کام کیا۔ امیش نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے، اس شخص کو اپنے سے چمٹا لیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ یعنی جیسے دنیا میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو وہ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے گلے سے چمٹانا بھی اس کو جو ہے معیوب نہیں سمجھتا۔ تو صحیح بخاری کی 7106 نمبر حدیث ہے، جنوں انسانوں کے شیاطین کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دھوکہ دینا، فریب دینا، گمراہ کرنا۔ یہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، انبیاء کی پیروی کرنے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دوستوں کو آزماتا ہے۔ شیطان انسانوں اور جنوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے پھر مومن کیا کر سکتا ہے؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟
مومن سچے اور بے بنیاد دلائل میں فرق کرے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ باطل پرستوں کا حکم ہے. وہ دلیل اور شوشے میں فرق رکھے. وہ بے بنیاد دلائل اور شوشوں کو رد کر دے. آج جیسے آپ دیکھیں میڈیا ہے، میڈیا میں کوئی بھی بات پھیلائی جا سکتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی میڈیا میں بات آئی ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. بے بنیاد اس کے پیچھے جو اس کی تقلید نہیں کرنی. تو وہ سچا علم حاصل کرے گا، سچی دلیل سے جو ہے وہ کھلی دلیلیں حاصل کرے گا، وہ سچے لوگوں میں شامل ہو کرے گا. جنوں انسانوں کے شیاطین کے دھوکے کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو شیاطین جنوں انسانوں کے دھوکے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ذاتی قوت نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود میں کام کرتے ہیں. قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے شیاطین جن اور انسان ہدایت کے راستے کی مخالفت نہ کرتے، دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو تسلیم نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون صبر کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، کون سچائی کا ساتھ دیتا ہے اور کون خوشی اور غمی میں، خوشحالی اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کہ وہ حق اور باطل دشمنی کے اس پروگرام کو شروع ہی نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتا ہے. آزمائش میں کامیاب ہونے والے مخالفت ختم ہو جاتے ہیں پھر، اور دشمن کمزور ہو جاتا ہے. آیت نمبر 113 وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور تاکہ جھوٹ کی طرف اس کے دل مائل ہو جو اللہ تعالیٰ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کرے، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں. یعنی ان کے دل جھوٹ کی طرف مائل ہوں. شیاطین کی تزئین وہ مزین کلام کو سنیں، انہیں پسند آ جائے. یعنی وہ ایک دوسرے کو ان باطل امور کو سجا کر مزین کر کے پیش کرتے ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، اور وہ ان کی تعبیرات کو آراستہ کر کے بہترین اسلوب میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ بیوقوف اسے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ اس کے سامنے جو سارے اپنا اطاعت کے لیے خم کر دیں. جو حقائق کا فہم رکھتے ہیں نہ معنی کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے. یعنی ان کے جو الفاظ ہیں وہی بس ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہماری شریعت ہے بھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھی کہ نہیں. بس وہ باطل کو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکیم اس لیے جاری رکھی کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے دل حق کی دشمنی اور گمراہی پھیلانے والوں کی طرف مائل ہوں، تاکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے انبیاء کی دشمنی اور گمراہی میں پھیلانے پر راضی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے جو برائیاں کرنا چاہتے ہیں ان کا احتساب ہو سکے، تاکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے شیاطین کے پیروکار بن کے ان سے روب کھائیں، ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اور یوں شر و فساد پھیلانے کے لیے ان سے ہدایات لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت اس لیے بھی دی تاکہ حق اور باطل کی کشمکش میں اصلاح کا کام جاری رہے، خیر شر سے الگ ہو سامنے آئے، اور شیاطین قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں، اور انبیاء کے پیروکار اصلاح کے ذریعے اپنی جنت حاصل تک پہنچ سکیں. آیت نمبر 114 ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصب تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصب تلاش کروں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے احکامات کی پابندی کروں. یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے
کہ اسلام قبول کرنے والے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو انسانوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا سبھی مخلوق ہے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی حاکم بنانا واجب ہے، وہی خلق اور امر کا مالک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، یعنی تمام لوگوں کے درمیان معاملات کے فیصلے اس میں ہیں، اس کتاب کے مطابق کیے جائیں گے۔ کتاب میں تفصیلات اس لیے بیان کی گئی تاکہ زندگی کے سارے اصول واضح ہو جائیں اور تاکہ لوگوں میں کوئی الجھن باقی ہی نہ رہے۔ اس کتاب میں حلال و حرام، شریعت کے احکام واضح کر دیے گئے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے۔ یعنی اہل کتاب خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اہل کتاب جانتے ہیں قرآن مجید اسلام کی قوت کا راز یہ ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، اسی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، کتاب سے لڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی زندگی سے کتاب کی حاکمیت ختم کی جائے، تاکہ کتاب زندہ نہ رہے اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کا وجود ہی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ آیت نمبر 115 ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، تو اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجی گئی خبریں، احکام، وعدے، وعید، وہ تمام خبریں، وعدے اور وعیدیں سچے درجے میں شامل ہے۔ وہ تمام احکام، امر، عدل، انصاف کی انتہا کو پہنچنے والی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر نواہی کے بعد کسی شخص کی قدرت نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کہ وہ اپنے احکام و اوامر نواہی کو نافذ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے، اس کے احکامات عدل پر مبنی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں کوئی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی اتھارٹی کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو پختہ کیا اس نے، کہ اس لیے کہ ان کو بدلنا ناممکن ہے۔ اس کے کلام سے بڑھ کر عمدہ کلام وجود میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر سوچ کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر بات سنتا ہے، وہ مختلف زبانوں، حاجتوں پر مشتمل آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ انسانوں کے مفادات کو جانتا ہے۔ اس علم یعنی ظاہر و باطن سارے زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ یعنی اکثر انسان جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کتاب کی یقینی علم کو چھوڑ دیتے ہیں، اکثر لوگ قیاس رائیاں کرتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی کہ اگر ان کی پیروی کی تو یہ گمراہ کر دیں گے۔ لوگوں کی اکثریت اس کے دین، علوم، اعمال صالح سے ہٹ چکی، ان کا دین بگڑ چکا، ان کے اعمال ان کی خواہشات کے مطابق ہے۔ تو افراد کی کثرت کبھی حق اور صداقت کی بنیاد نہیں رہی۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت سے اس کے حق ہونے پر دلالت نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کسی معاملے میں اگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہوں تو یہ قلت ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر فرض کریں کوئی ایک جھوٹی بات ہے لیکن اس جھوٹی بات کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹی بات سچی ہے، یا ایک سچی بات ہے اس کو ماننے والے بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، تو ہم اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق نہیں ہے اور یہ باطل ہے۔ یعنی اس کم ماننے والوں کی وجہ سے وہ حق جو ہے وہ باطل نہیں ہو سکتا، نہ باطل حق ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و اجر میں عظیم ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے ان کے ذرائع کو اختیار کیا جائے جو دل معروف ہے۔ رسول، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، محض قیاس رائیاں کرتے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا، گمان کی پیروی کرنا، جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات میں قیاس رائیاں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں جن کا انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آیت نمبر 117 ہے۔ یقیناً آپ کا رب بھی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے ہیں، وہ انسانوں کے بھٹکنے کا حال بھی اچھی طرح معلوم رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس نے اپنی بڑائی کے لیے حق کو اہمیت نہیں دی، وہ جانتے ہیں کہ کس نے طاقت کی وجہ سے حق کو ہی نہیں سمجھا، وہ جانتے ہیں کہ جس نے حسد کی وجہ سے گمراہی کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وہ جانتا ہے کون حق اور سچ کے ساتھ دینے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلے، اس کی طرف رہنمائی کرے۔ محتدین، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلے، اللہ تعالیٰ کے اسلام کی پر چلے جو اس کی راستہ یعنی سبیل اللہ ہے۔ تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اس کی راہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے اس کا راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی امام ابو داؤد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان جانوروں کو کھا لیں جن کو ہم خود ذبح کرتے ہیں، ان کو نہ کھائیں جن کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح بتوں کے نام کا نہ ہو، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا ذبح کیا گیا ہو۔ حلال مویشی کی حلت کا اعتقاد بھی رکھیں اور اہل جاہلیت کی طرح حلال کو حرام قرار نہ دیں۔ جانور پر اللہ کا نام لینا دراصل اس پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنا ہے اور نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ذبح پر اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ انسان کے عقیدے کا روح کا تعین ہو جائے، تاکہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے۔ تو جانوروں کو اپنی خوراک بنانے کا حق ہمیں کیسے بھی ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو اسی کے نام کے ساتھ جو ہے ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شکر کی قیمت ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے جانور ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 119 ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا جو اس نے تم پر حرام کیا، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں رب العزت نے حلال کھانے کے دلائل، پہلی دلیل کیا ہے کہ جن حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے، ان کے کھانے میں حرج سمجھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا کہ کون سے جانور حلال ہیں، اب کوئی شبہ بھی باقی نہیں رہ گیا کہ حرام میں پڑنے کے خوف سے حلال چیزیں بھی کھانی چھوڑ دی جائیں۔ اہل جاہلیت بھی جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ مومن کے ایمان کا تقاضا کہ اہل جاہلیت کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو کھائیں۔ آیت کریمہ یہ دلائل کرتی ہے کہ تمام اشیاء میں اہل اباحت، اگر شریعت کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتی تو وہ اپنی اباحت پر قائم رہتی ہے۔ بس جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموش ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کی تفصیل بیان کر دی، اور جس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی وہ حرام نہیں ہے۔
وہ حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت بھوک اور اضطراری حال میں مباح کر دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے بعد فرمایا من اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ یعنی انسان اپنی خواہشات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، انسان ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حق پر دست درازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی کثرت بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے خواہشات نفس کو ابھار کر بہکاتے ہیں۔ تو بندے کو اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی دعوت کسی دلیل اور برہان پر مبنی نہیں ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی شریعت کی حجت ہوگی، پس ان کی فاسد خواہشات گھٹیا آرا کے مطابق ان کو شبہ لاحق ہوتا ہے۔ بس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے بندوں پر ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں پھر کرتا۔ اس کے برعکس راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ لوگ حق اور باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی دعوت کو دلائل سے پھر وہ لوگوں تک لاتے ہیں، اور اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے تقرب کے سوا کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ المعتدین سے مراد حد سے گزرنے والے، یعنی حلال کو حرام اور حق کو باطل ٹھہرانے والے لوگ۔ آیت نمبر 120 ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو، اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا نواس بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور جو ان لوگوں پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے، یعنی دونوں لوگوں کو پتہ چلے تو اس کو ناپسند کرے گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ ظاہر اس سے مراد گناہ کا ظاہر کرنا ہے، یعنی جو گناہ کھلے طور پر محسوس ہوتے ہیں، حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دینا، یہ کھلا گناہ ہے۔ وہ باطن ہوں، یعنی چھپے گناہ، اور جن کا گناہ ہونا انسان کی عقل سے چھپ جاتا ہے، جنہیں انسان گناہ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر جو توہمات انسان کے اندر جنم لیتی ہے چھپا ہوا گناہ ہے۔ انسان کے خود ساختہ توہمات کی بنیاد پر ظاہری کاموں کا بھی تعین، آپ دیکھیں بعض ہم جو ہے نا عبادت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شریعت نہیں ہوتی۔ تو یہ کون سی؟ یہ چھپے گناہ ہے، باطن گناہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہم اب ان کو کیا کر رہے ہیں؟ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ نہیں ہوئی اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر اور عمل کو پاک کریں، کیونکہ فکر کی ناپاکی کی صورت میں انسان نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں ان کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ اپنی نیتوں ارادوں کو بھی پاک کرو، اعمال سیئہ کو بھی پاک کرو۔ یہاں یہ واضح فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے اکتساب کے مطابق اور گناہوں کی کثرت اور قلت کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سزا دنیا میں ملے تو برائیوں اور گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے غضب اور اپنی سزاؤں سے بچا لینا۔ آیت نمبر 121 ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے۔ اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ امام طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فارس والوں نے قریش کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرو اور کہو جس جانور کو تم چھری سے ذبح کرو وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سونے کی چھری سے ذبح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مار دے مردار، وہ حرام ہے۔ تو اس پر یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ تو ولا تقولوا، نہ تم کھاؤ، یعنی ممانعت کر دی گئی کس کی؟ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اس میں سے وہ بھی شامل ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اس میں وہ جانور بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیے گئے ہوں مگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ یعنی کہا تو یہ جاتا ہے اللہ کے نام پہ ہم ذبح کریں، لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یعنی یہ لیکن اس میں بعض کا انسان بھول جاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن ذبح کرتے ہوئے بھول گیا، لیکن وہ انسان جو وہ مبرہ ہے، وہ مستثنیٰ ہے اس میں۔ تو اس میں وہ جانور بھی شامل ہے جو ذبح کے بغیر مر جائیں، یعنی مردار، وہ بھی جو ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کا مال ہے، اس پر اس کا نام لے کر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کیا جائے گا، تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ اسلام ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل نہ کیا جائے تو یہ فسق ہے۔ اس اعتبار سے یہ اسلام کے دائرے سے اطاعت کی حد سے نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی شیاطین کافروں کا مسلمانوں سے جھگڑا کرواتے تھے کہ جسے اللہ تعالیٰ مار دے اسے تو تم نہیں کھاتے، یعنی مردار، اور جس پر خود تم مارتے ہو، یعنی خود تم اس کو ذبح کر ڈالتے ہو تو اس کو تم کھا لیتے ہو۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ شیاطین جھگڑا ڈلواتے تھے ان میں، یعنی وہ تمہارے ساتھ بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ مشرکین نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کو حرام قرار دے دیا، جس کو ذبح کیا گیا تو اس کو حلال قرار دے دیا، تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ مردار کے کھانے کو حلال سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عناد کی بنا پر بغیر کسی دلیل اور برہان کے کہا تم اس جانور کو تو کھا لیتے جسے تم نے خود قتل کیا، وہ جانور نہیں کھاتے جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، تو اس سے مراد وہ مردار لیتے تھے۔ یہ انتہائی فاسد رائے تھی جو کسی دلیل اور حجت کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ ان کی کج بحثی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ اگر حق ان کی آراء کے تابع ہوتا تو زمین و آسمان کے رہنے والے سب فساد کا شکار ہوتے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم ہی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی کے معاملات میں جزوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا کھلا شرک ہے، اس وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے پھر باہر نکل جائے گا۔ تو آیت کا یہ حصہ دلیل ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کہ حرام کردہ کسی شے کو اپنی طرف سے حلال کرے گا یا کسی حلال کو حرام کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ تو عدا ابن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے احبار اور رہبان کی بندگی تو نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کیا، انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا، یعنی اگر تم نے حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرانے میں ان کی بات مانی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کا اپنا سرپرست اور والی بنا لیا ان کو، اور وہ جس بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تم نے بھی ان کی موافقت کی، اس لیے تمہارا راستہ اور اس کا راستہ ایک ہو گیا۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو جیسے جو تھے عیسائیوں کے
راہب وہ اگر جس کو حلال کہتے تھے عیسائی اس کو حلال کہتے تھے، وہ جس کو حرام کہتے تھے عیسائی اس کو حرام کہتے تھے. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ بغیر دلیل کے کام کرنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. تو اگر ان کا حق یا باطل ہونا واضح نہ ہو تو اس میں توقف کیا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب، کیونکہ وحی اور الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اس لیے الہام رحمانی اور الہام شیطانی کے مابین فرق اور امتیاز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں قسم کے الہامات کے درمیان عدم تفریق سے بندہ جن غلطیوں اور گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی کچھ شریعت ہے وہ تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا کہ ہماری شریعت کیا ہے، لیکن جو شیطان کی طرف سے الہام ہے وہ بھی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم پہ شیطان کیا الہام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز جو ہے کر سکیں اور جو ہے برائیوں سے بچ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.